اسلام میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ حرام ہے. یعنی اسلام میں یہ ہے کہ آپ کے باپ کا قاتل بھی آپ کے سامنے آ جائے، آپ جب تک کورٹ میں کیس چل کے شواہد کی بنیاد پہ کسی رزلٹ تک نہ پہنچیں، آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے. یعنی یہ پاکستان ہے، ایک آئین کے تحت ملک چل رہا ہے، یہ کوئی بنانا ریپبلکس نہیں ہے کہ جس کا جب دل کیا کسی کو اٹھا کے گولی مار دی، اور چاہے وہ محب الوطنی کے نام کے اوپر یہ تماشا کرے، کوئی بھی کرے، ہم اسپیسیفکلی کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کرتے، کوئی بھی یہ حرکت کرے گا، جب تک عدالت کے سامنے شواہد کی بنیاد کے اوپر چیزیں پروف نہ ہوں تب تک کسی کو آپ مجرم ڈکلیئر نہیں کر سکتے. اور اگر وہ ڈکلیئر ہو بھی جائے پھر بھی حکومت کا کام ہے، وہ اس پروسیجر کے تحت یہ کام کرے گی. یہ کسی سرکاری افسر کا کام، کسی فوجی افسر کا کام، کسی پولیٹیکل لیڈر کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ جوڈیشری کا کام ہے، یہ عدالت کا کام ہے. اور جو قانون کو اس طریقے سے ہاتھ میں لیتا ہے، یہ جن لوگوں نے یہ کام کیا دونوں صورتوں میں وہ مجرم ہے. چاہے وہ مرنے والے واقعی مجرم تھے تب بھی وہ مجرم ہے کیونکہ انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہے، اور اگر وہ مجرم نہیں تھے پھر تو فساد فی الارض ہے. تو ایسے لوگوں کو تو سریعام پھانسی دے کے پھر اور جو ہے ان کے مخالف سمت کے ہاتھ اور پاؤں کٹوانے چاہیے. آیت محاربہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 33 کے تحت جو لوگ فساد فی الارض کرتے ہیں، ریاستی دہشت گردی کرتے ہیں، چاہے وہ حکومتی ادارہ کوئی کرے، چاہے وہ کوئی مذہبی جماعت کرے، چاہے کوئی پولیٹیکل جماعت کرے، ان کی سزا پھر عبرتناک، ان کا قتل کیا جائے، ان کو سولی پہ لٹکایا جائے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں آتا ہے. اور مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں بھی ان کے کٹوائے جائیں. تو یہ جوڈیشری جب تک آزاد نہیں ہوگی، جوڈیشری کا کام کوئی محب الوطنی کے نام پہ اپنے ہاتھ میں لے گا، یہ تو ظلم ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جی اس ملک کے اندر نہ تو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہونی چاہیے، نہ کوئی مسنگ پرسن ہونا چاہیے بغیر عدلیہ میں اس کو پیش کیے. ادروائز بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. لوگ اپنی ذاتی دشمنیاں نبھانے کی خاطر اپنی پوسٹ کا نجائز استعمال کریں گے اور لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے محب الوطنی کے نام پہ. اور میں یہ آج سے رونا نہیں رو رہا ہوں، یعنی میں یہ اس وقت سے رونا رو رہا ہوں کہ جب لوگوں کو یہاں پہ سینس بھی نہیں تھا. میں اس وقت سے اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز کے خلاف بول رہا ہوں جس وقت ہماری سٹیٹ کا بیانیہ جو ہے نا وہ کچھ اور تھا. آج تو ان کا بیانیہ وہی ہے جو ہمارا ہے. جس زمانے میں ان کا دوسرا بیانیہ تھا، ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ جہاد کو پرائیویٹائز نہ کیا جائے، اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز ملک میں نہیں ہونی چاہیے ورنہ اس کے سنگین نتائج. اب تو خیر ہمارا قومی بیانیہ بھی یہی بن چکا ہے، فوج کی طرف سے بھی اور پولیٹیکل لیڈرز کی طرف سے بھی. اصل چیز جو ڈسکس کرنے والی وہ یہ ہے کہ وہ باقصور بھی ہوں تب بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ماورائے عدالت قتل نہیں آپ کسی کا کر سکتے. اس طرح تو پھر انارکی معاشرے میں پھیل جائے گی. صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یوم النحر کا خطبہ ہے، آخری خطبہ آپ کا 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کا خطبہ دیا، اس کے بعد 10 ذی الحجہ یوم النحر کا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منی میں دیا. بڑا مشہور خطبہ ہے، آپ کو مشکات میں بھی حج والے چیپٹر میں مل جائے گا، بخاری مسلم دونوں میں ہے. کافی طویل خطبہ ہے. اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، آپ نے فرمایا کہ بتاؤ آج یہ جو مہینہ جو ہم گزار رہے ہیں یہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. پھر آپ نے پوچھا کہ یہ آج کا دن کون سا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اور صحابہ اکرام نے کہا ہم نے یہ جواب اس لیے دیا کہ ہم سمجھ رہے تھے، ہمیں پتہ تو تھا کہ یہ مہینہ اور دن کون سا ہے، لیکن ہم یہ فورسی کر رہے تھے کہ شاید اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے اور دن کا نام چینج کر دیں. پھر آپ نے تیسرا سوال کیا کہ یہ شہر کون سا ہے؟ تو اب اس شہر کے رہنے والے لوگوں نے بھی کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کیا یہ ذو الحجہ کا مہینہ نہیں ہے حرمت والا، جو 4 مہینے سورہ توبہ کے اندر آئے ہیں کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. اور ان کی ڈیٹیلز اسی حدیث کے شروع میں آتا ہے بخاری مسلم میں کہ 3 کنزیکٹیو مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذو الحجہ، محرم اور چوتھا رجب. تو کیا یہ حرمت والا مہینہ ذو الحجہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں. اور آپ نے پھر فرمایا کہ آج کا یوم النحر کا دن نہیں ہے، قربانی کا دن، وہ بھی عظمت والا دن؟ سب نے کہا بالکل یا رسول اللہ ایسا ہی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ شہر مکہ ہے. تو آپ نے فرمایا پھر یاد رکھو جس طرح یہ مہینہ، آج کا دن اور یہ شہر مکہ اللہ کے نزدیک حرمت والے ہیں کہ ان کی توہین نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے تمہاری جان، مال، عزت، آبرو ایک مسلمان کی دوسرے پہ حرام ہے. سر
عموماً شہر مکہ کی تو لوگ عزت کریں گے، اینٹ سے اینٹ بجانے کی نہیں سوچیں گے، اور حرمت والے مہینے کی عزت کریں گے، 10 ذوالحجہ کے دن کی عزت کریں گے، لیکن جہاں پہ کمزوری پائی جائے گی وہ کیا ہے کہ کسی مسلمان کی جان مال عزت اور آبرو کو وہ حلال ٹھہرا لیں گے. تو یہ میرے بھائیو بڑا کرٹیکل ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے. پھر آپ نے صحابہ سے بھی پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا. پھر 3 دفعہ آپ نے یوں انگلی بلند کیا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. اور پھر فرمایا یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے، اس پیغام کو دوسری دنیا تک پہنچاؤ. بعض اوقات جن لوگوں تک پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ نان عربک لوگ ہیں جن کی حدیث کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ادھر ہمارے سامنے. یہ جتنی کتب ستہ پڑھی ہوئی ہیں سارے نان عربک ہیں، اجمی ہیں، اور ان لوگوں نے دین کو محفوظ کیا الحمدللہ. تو یہ بڑا ظلم ہے. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے قابیل اور حابیل کا جو واقعہ بیان کیا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کیا تھا، تو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کرٹیکل، ایک یونیورسل ٹروتھ کے طور پر بنی اسرائیل کے لیے جو ایک کمانڈمنٹ تھی، جو بعد میں اس امت کے لیے بھی کمانڈ بن گئی ہے، بہت کرٹیکل کمانڈ، اس کا ذکر کیا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 کے اندر. آیت محاربہ تو میں نے بیان کی 33 یا 32 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من اجل ذالک، بسبب اس واقعے کے جو قابیل نے حابیل کو قتل کیا، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے یہ بات طے کر دی تھی بنی اسرائیل کے لیے. اور ظاہر ہے وہی شریعت موسوی کی کنٹینیوشن ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے بھی کسی جان کو قتل کیا سوائے 2 استثناء کے، کہ وہ قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو، اور وہ بھی جوڈیشری کا کام ہے سر، کسی مجاہد ملت کا کام نہیں کہ قانون ہاتھ میں لے، جوڈیشری نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو، یعنی قصاص کے طور پر. او فساد فی الارض، یا زمین میں کوئی فساد مچا رہا ہو، وہ بھی جوڈیشری نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ فساد کر رہا ہے، یہ غدار وطن ہے. یہاں تو ہر پولیٹیکل لیڈر دوسرے کو غدار وطن کہتا ہے، پھر سوشل میڈیا پہ کمپین چل جاتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے. یہاں پہ مسلمان کا ذکر نہیں آیا سر، انسان. وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے ایک زندگی کو بچایا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم بڑا سٹرکٹ ہے. قرآن کا اسلوب یہی ہے کہ کوئی غلطی کرے معاف کر دو، اللہ تمہیں اجر دے گا. لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا معافی اپریشیٹیبل نہیں ہے، بلکہ قصاص لو، اور وہ قتل ہے. باقی سب جگہ کا ٹھیک ہے معاف کر دو، غلطی ہے، اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا. لیکن اس یونیورسل ٹروتھ کو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بیان کیا ہے نا، یہ آیت نمبر ہے 179 سورۃ البقرہ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت کرٹیکل آیت ہے میرے بھائیوں. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. انسانیت کی زندگی اس میں ہے کہ قتل کے بدلے لوگوں کو قتل کیا جائے. جو دہشت گردی کرنے والے ہیں، چاہے حکومتی ریاستی دہشت گردی ہو، چاہے کسی پولیٹیکل جماعت کی طرف سے ہو، خواہ کسی مذہبی جماعت کی طرف سے ہو، جو فساد فی الارض کر رہا ہے، لوگوں کو ناحق قتل کر رہا ہے، اس کو عدالت میں پیش کر کے شواہد کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ ہمارے قتل کرو، اور اس میں انسانیت کی زندگی ہے. باقی جگہ کہا گیا معاف کر دو، قتل کے بارے میں کہا گیا نہیں بدلہ لینا ہے. مولا علی علیہ السلام کا جو قول ہے وہ ان ساری آیات اور احادیث کو کور کرتا ہے جو تواتر سے نقل ہوا ہے اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں، کہ مولا علی نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ کوئی بھی معاشرہ بغیر دین کے تو چل سکتا ہے، بغیر انصاف کے نہیں چل سکتا. یورپ کے معاشرے میں آج پرائم منسٹر کی بھی جرت نہیں ہے، ان کے آرمی چیف کی بھی جرت نہیں ہے کہ کسی کو تھپڑ بھی مارتے، اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا اور لاکھوں پاؤنڈز لاکھوں ڈالر اس کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. یہاں تو پرائم منسٹر کا ایک جگہ کا یا چیف جسٹس کا ایک جگہ کا ہاسپٹل کا دورہ ہوتا ہے، وہاں سے مریضوں کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں جگہ کھلی کرنے کے لیے. تو یہ پھر ریاست مدینہ تو نہیں نا جی عمران خان صاحب، ریاست مدینہ میں یہ کچھ تو نہیں ہوتا. تو ہم تو اس کے حوالے سے آج سے نہیں عرصہ دراز سے آواز بلند کر رہے ہیں کہ عدالتوں کو آزاد کیا جائے. میرا ایک کلپ ملینز آف پیپل تک پہنچا سر، فیس بک کے ذریعے بھی، یوٹیوب کے ذریعے.
ڈو اٹ فرسٹ پلیز، جس میں میں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا جوڈیشری کو آزاد کریں، یہ کام کر دیں، کوئی اور کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، باقی سب کے سب سیدھے ہو جائیں گے۔ کوئی فوجی لیڈر، کوئی مذہبی لیڈر، کوئی سیاسی لیڈر عدلیہ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، سب اکاؤنٹیبل ہوں عدلیہ کے سامنے۔ تو آپ دیکھیں جناب کیسے یہ قوم سیدھی طرف چلتی ہے، اور یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی ذمی کافر کو بھی قتل کر دیا نہ حق، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی آ رہی ہوگی۔ ایک کافر کو بھی قتل کرنے والا نہ حق جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اور ابو داؤد میں حدیث ہے، اسی کی وہ ایکسپلینیشن سمجھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 48 اور 116 میں آیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف کر دے گا، اس کے علاوہ جو گناہ ہے، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے وہ معاف کر دے گا سوائے شرک کے، مگر جس کے لیے چاہے گا۔ تو قرآن میں بھی اشارہ ہے کہ شرک کے علاوہ بھی کوئی ایسا گناہ ہو سکتا ہے جو اللہ معاف نہ کرے، کیونکہ لمن یشاء ہے۔ ابو داؤد میں اس حدیث کی ایکسپلینیشن ہے، یا تو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، یا کسی ذمی کافر کو کسی نے نہ حق قتل کر دیا۔ کافر کو، سر مسلمان کی بات ہی نہیں ہو رہی، مسلمان کے قتل کے بارے میں تو آپ سورۃ النساء کھول کے پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو نہ حق قتل کیا ہمیشہ کے لیے دوزخ میں، سر ہمیشہ کے لیے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، یہ میں وہ آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، سورۃ النساء میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 93، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے جان بوجھ کے کسی ایمان والے کو قتل کیا، فَجَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی جزا ہے ہمیشہ کے لیے جہنم، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ کا غضب، وَلَعْنَهُ، اور اللہ کی لعنت، لعنت کا مطلب وہ رحمت سے دور، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور ایسے شخص کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سر یہی وجہ ہے بخاری مسلم کی دونوں کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ ایک تو وہ ابو داؤد میں حدیث ہے نا، قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ حقوق اللہ میں سے ہے، اور وہ ابو داؤد میں حدیث ہے۔ بخاری مسلم میں جو پہلے سوال کا ذکر ہے نا سر قیامت والے دن، وہ قتل کا ہے، حقوق العباد میں سے، حتیٰ کہ ابو داؤد کے اندر اور سنن نسائی کے اندر بڑی ڈیٹیل حدیث آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے قریب لے جائے گا، یہ یعنی اس کی اپروچ ہوگی، اور اس حال میں کہ اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور پھر وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ اس کو پوچھ اس نے مجھ سے میری زندگی کیوں چھینی تھی، آج مجھے انصاف چاہیے۔ یہ حالت ہونی ہے جناب، یعنی باقیوں کو تو فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے نا، قاتل کو مقتول پکڑ کے لے کے جائے گا۔ اور سنن نسائی میں آگے الفاظ موجود ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں اے حکمرانوں کبھی کسی کے ناحق قتل میں اس کی مدد مت کرو، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی لیے سیدنا علی کا ایک قول یہ بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ اگر 1000 بندے مجرم چھوٹ جائیں، ٹھیک ہے، یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک ناحق کسی بندے کو سزا ہونا یہ بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اس سے تو پھر انارکی پھیل جائے گی نا۔ وہ کہتے نہیں ہمارے پاس چونکہ پروف نہیں ہوتا اس لیے ہم پھر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے آپ کو پتہ ہے ہو جاتی ہیں، تو سر اس میں جو غریب لوگ مارے جائیں گے اور آپ آخرت کی ہمیشہ کی ناکامی اپنے گلے میں ڈالیں گے، اور ملک کے اندر جو انارکی پھیلے گی، تو اللہ سے ڈر جائیں۔ اتنی کریٹیکل احادیث ہیں قتل ناحق کے حوالے سے، تو یہ اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ جو لوگ بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتے ہیں سر وہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، اللہ سے ڈر جائیں، چاہے کوئی مجرم ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اسلام کے اندر حرام ہے، اور اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ ہونا شروع ہو جائے گا پھر ناحق لوگ بھی قتل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر ملک کے اندر دہشت گردی جو ہے وہ پروان چڑھے گی۔ آپ کو پتہ ہے پھر وہ کس طرح ریونج سامنے آتا ہے، چاہے وہ مجرم تھے یا نہیں تھے۔ سر یہ تو چیز ڈسکس ہی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مجرم تھے یا نہیں تھے، یہ چیز ڈسکس کرے کہ مجرم ہوں تب بھی عدالت، ماورائے عدالت آپ قتل نہیں کر سکتے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسلام نے تو رول ایسا بنانا نا لوگوں کو پروٹیکشن ملے،
یہاں تو لوگ پتہ نہیں لوگوں کے اوپر کیا الزام لگا دیتے ہیں اور بعد میں جا کے کھلتا وہ تو خام خواہ الزام لگایا تھا، وہ تو ہے ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یعنی ہم تو خود یعنی اس چیز کو بھگت رہے ہیں. میں پرسنلی بھی اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یعنی میں تو عرصہ دراز سے قرآن کی تعلیمات کی وجہ سے ان چیزوں کے اوپر ایمفسائز کرواتا تھا کہ آپ کو جو چیز عدالت میں آپ پروف نہ کر سکیں، لوگوں پہ الزام کی بنیاد کے اوپر اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاملات نہ کریں، ورنہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی اور یہ گلی گلی قتل و غارت شروع ہو جائے گا. بہرحال چاہے وہ مجرم تھے یا نہیں تھے، آپ کو اختیار کسی نے نہیں دیا کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اختیار ہے قانون کو ہاتھ میں لینے کا، تو سر پھر جب آپ کو دوسرے مذہبی جماعتوں والے لوگ یا پولیٹیکل لیڈرز یا کوئی اور لوگ، جب ان کی پارٹی کے لوگ آپ کو مارنا شروع کریں گے، پھر آپ نے ہم جیسے لوگوں کو نہیں کہنا کہ ہاں جی تسی صحیح کہندے سو کہ عدالتیں آزاد ہونی چاہیے. تو جب تک اپنی پھینٹی نہ لگے اس وقت تک یہ عدالتیں کسی کو یاد نہیں آتی ہیں. تو ہم کہتے ہیں ابھی بھی عدالتوں کو آزاد کریں، عدالتوں میں چیزیں لے کے جائیں، عدالتوں کا یعنی وہ فیصلہ کریں گے. اور اگر وہ چھوڑ بھی دیں کسی بندے کو شواہد کم ہونے کی بنیاد کے اوپر، اللہ کے حضور وہ مجرم نہیں ہوں گے. لیکن آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے. آپ اپنی محب الوطنی پروف کرنی ہے تو شواہد اکٹھے کریں. آپ یورپ امریکہ میں دیکھیں 10 20 سال تک شواہد اکٹھے کرتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ کورٹ میں اگر ہم نے جا کے یہ پروف نہ کیا ہمیں سزا ہو جائے گی. حالانکہ یہ اسلامی سزا ہے. سورۃ النور کے اندر آیا نا کہ اگر کوئی کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور وہ پروف نہ کر سکے تو اس کو پھر 80 کوڑے لگائے جائیں گے، چاہے اس نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہو. پروف کرنا ہوگا، 4 گواہ لانے پڑیں گے. تو قانون تو پھر اسی طریقے سے چلتا ہے نا سر. لا قانونیت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ قتل والا ایشو جو ہے نا یہ بہت سٹرکٹ ہے. میں پہلے بھی بولتا رہتا ہوں، آج یہ چونکہ ایک سینسٹیو ایشو تھا، انہوں نے پوچھ بھی لیا تو میں پھر سے یعنی یہ کلیئر کر دوں. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس حدیث کو مس یوز بعض لوگ کر کے محب الوطنی کے نام کے اوپر لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری نیت درست ہے. سر آپ کی نیت جو مرضی درست ہو، پہلی تو بات ہے یہ آپ کو غلط کہانی کرائی گئی تھی. یہ حدیث اس طرح ہے ہی نہیں ہے. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے. ایون مشکات المصابیح جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے اس میں بھی پہلی حدیث یہی ہے بخاری اور مسلم کے ریفرنس سے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی. جس شخص نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھی جائے گی. اور جس شخص نے ہجرت جو ہے وہ دنیا کے حصول یا کسی عورت سے شادی کرنے کی خاطر کی تو اس کی ہجرت اسی کی خاطر لکھی جائے گی. یہ تو نیک اعمال کے بارے میں ہے. انما الاعمال بالنیات. برا عمل برا ہی ہے چاہے نیت اچھی بھی ہو. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی برے عمل پہ بھی اچھی نیت کر لی تو ثواب ملے گا. نہیں، اچھے عمل پہ اچھی نیت ہوئی تو ثواب ہوگا، اچھے عمل پہ بری نیت ہوئی تو کوئی ثواب نہیں ہوگا. برے عمل پہ چاہے اچھی نیت ہو یا بری، برا عمل برا ہی ہے، حرام حرام ہی ہے. اس میں کیا آگے الفاظ ہے؟ پوری حدیث ہی نہیں پڑھتے انما الاعمال بالنیات. آگے الفاظ ہے. کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی نا ہجرت کر کے مکے سے مدینے آگے جو ہے وہ یعنی ان کے جن عورتوں کے ساتھ یعنی وہ شادی کرنا چاہتے تھے نا، اللہ رسول کے لیے ہجرت نہیں کی، وہ شادی کے چکر میں ان کی کوئی محبوبہ ہجرت کر کے مدینے آ گئی تو انہوں نے کہا چلو پیچھے اس امام کے. تو نبی علیہ السلام کے ذریعے کہلوایا گیا کہ اگر یہ تو اس عورت سے شادی کے لیے آئے ہیں نا تو ان کا اگرچہ یہ نیک عمل ہے ہجرت، شادی بھی جائز ہے، پر ثواب کوئی نہیں. چوپڑیاں نالے دو کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا، چوپڑیاں نالے دو پنجابی میں کہتے ہیں یعنی ایک پراٹھا مانگ رہے ہیں اور اوپر سے 2 مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو 2 نہیں ہوں گی بلکہ ثواب کوئی نہیں ملے گا آپ کو. ہاں آپ کا عمل ٹھیک ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں. نیک عمل کے بارے میں تھا کہ انما الاعمال بالنیات. برا عمل تو ہمیشہ ہی برا رہے گا چاہے آپ خانہ کعبے میں کھڑے ہو کے کوئی اچھی نیت اس کے اوپر کر لیں. تو اس حدیث کو بھی مس یوز کیا گیا ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کیا گیا. اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اور اس کی ایک بڑی اچھی مثال دی جاتی ہے کہ پرانے زمانے میں آپ کو پتہ نا کہ لوگ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے. تو ایک تمثیل ہے یا واقعی وہ واقعہ بل سمجھانے کے لیے اچھا ہے کہ ایک شخص دوپہر کے وقت سفر میں ایک نماز پڑھنے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ بھئی یہ مسجد جو ہے وہ ایسے چوراہے پہ ہے کہ مسافر وہاں سے گزرتے ہیں. تو اس نے زمین میں ایک کھونٹی گاڑ دی کہ اگر کوئی نماز کے وقت بندہ آئے گا تو اس کو کھونٹی اپنے گھوڑے کو یا گدھے کو باندھنے کے لیے تلاش نہیں کرنی پڑے گی بلکہ وہ اسی وقت اس پہ باندھے گا اور نماز پڑھ لے گا بے فکرہ ہو کے. اچھا، جب مغرب کا وقت آیا تو ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اس نے وہ کھونٹی دیکھی تو اس نے کہا اب تو اسٹریٹ لائٹس بھی کوئی نہیں، رات کا وقت ہے، ہو سکتا ہے کوئی آئے تو اس سے ٹھوکر کھا کے منہ کے بل گڑے.
تو اس نے وہ کھونٹی اکھاڑ دی. اب عمل 180 ڈگری ہے لیکن ثواب دونوں کو ہے. لیکن اس میں دونوں نیکی کے کام کر رہے ہیں نا, برائی کا کام تو کسی نے نہیں کیا. تو آپ اچھائی کا کام بری نیت سے کریں یا ریاکاری سے کریں وہ مردود ہے, لیکن برا کام چاہے آپ اچھی نیت سے کریں چاہے بری نیت سے وہ مردود ہے. لہذا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں انما الاعمال بالنیات کو پیش کرنا قرآن و حدیث کی تحریف ہے, اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی ہوئی تو یاد رکھنا یہ کوئی عام معاملہ نہیں, پھر وہ شخص اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. جو اس حدیث کو یوز کر کے اس حدیث کو مس یوز کرتے ہیں وہ مس یوز تو بعد میں کریں گے, پہلے وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات نہیں فرمائی ہے کہ برے اعمال جو ہیں وہ نیتوں کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. یہ اچھے اعمال کا ذکر ہے کہ اچھے اعمال اللہ کے لیے ہوں گے تو ثواب ہوگا, غیر اللہ کے لیے ہوں گے پھر ثواب نہیں ہوگا, اور اگر خالصتاً غیر اللہ کے لیے ہوئے پھر ریاکاری ہوگی اور وہ تو شرک ہے. مسند احمد میں حدیث موجود ہے, جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی گویا اس نے شرک کیا, جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا گویا اس نے شرک کیا, اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا گویا اس نے شرک کیا. پھر تو وہ شرک بھی ہو جائے گا. یہاں تو ہے کہ بھئی نکاح سنت ہے, کوئی شخص کہتا ہے جی چلو میں نکاح کے لیے ہجرت کر رہا ہوں, ساتھ اللہ کے لیے بھی لکھی جائے گی, تو اللہ فرما رہا ہے میرے لیے تو ثواب میں تمہیں نہیں دوں گا. بہرحال یہ عمل حرام نہیں ہوگا لیکن ثواب نہیں ملے گا, اور اگر کوئی خالصتاً ریاکاری کے لیے کر رہا ہے وہ تو ویسے ہی شرک ہے. ٹھیک ہو گیا جی.